بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کون نہیں جانتا کہ موت کے بعد انسان کا جسم کچھ عرصے میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے اور سوائے ہڈیوں کے کچھ باقی نہیں رہتا، مگر یہ حقیقت ہے کہ برگزیدہ ہستیوں کے مبارک اجسام دنیا سے رخصتی کے بعد بھی ہمیشہ تازہ پھولوں کی طرح تر و تازہ اور مہکتے رہتے ہیں، مگر بہت سے لوگ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ لیکن سن 1932 میں قدرت نے اس کا کھلا ثبوت ہزاروں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے عیاں کر دیا۔ ان دنوں عراق شاہ فیصل اول کے زیر حکمرانی تھا، اور ایک رات حضرت حذیفہ الیمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا: اے بادشاہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مجھے دجلہ کے کنارے سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر منتقل کرو، کیونکہ میری قبر میں پانی بھر چکا ہے، جبکہ عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں بھی پانی بھر رہا ہے۔ شاہ فیصل اول اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس بات پر توجہ نہ دے پائے، تو یہی خواب اگلی رات بھی انہیں نظر آیا، مگر وہ اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ تیسری رات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میں بادشاہ کو 2 راتوں سے ہماری منتقلی کا کہہ رہا ہوں، مگر وہ تو توجہ نہیں دے رہے۔ آپ اس پر زور دیں کہ وہ ہماری قبور منتقل کرنے کے انتظامات کریں۔ اس کے بعد مفتی اعظم، وزیر اعظم اور شاہ فیصل اول کے درمیان ملاقات میں طے پایا کہ مفتی صاحب اس بارے میں فتویٰ جاری فرمائیں گے اور وزیر اعظم پریس کو بیان جاری کریں گے تاکہ عوام کو اس کے متعلق خبر ہو جائے۔ ابتدائی طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ 10 ذی الحج کو قبور مبارکہ کی منتقلی کا مقدس فریضہ سر انجام دیا جائے گا، مگر حجاج کرام کی درخواست پر تاریخ 20 ذی الحج مقرر کی گئی تاکہ حج سے فارغ ہونے والے بھی اس اہم موقع پر پہنچ سکیں۔ پھر وہ دن بھی آن پہنچا کہ بغداد شہر کی گلیاں لوگوں سے بھر گئیں اور دور و نزدیک سے آنے والے منتظر تھے کہ کب یہ مبارک فریضہ سر انجام دیا جائے گا۔ بعد از نماز ظہر ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں دونوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبور مبارک کو کھولا گیا تو واقعی ان میں پانی بھر چکا تھا، لیکن ہر دیکھنے والے نے دیکھا کہ ان مقدس ہستیوں کے مبارک جسم ایسے تر و تازہ تھے جیسے ابھی چند لمحے پہلے سوئے ہوں، اور فضا نہایت خوشگن خوشبو سے معطر تھی۔ اس موقع پر ہر آنکھ فرتے جذبات سے اشکبار تھی اور دیکھنے والے حیرت سے دم بخود تھے۔ انہی دیکھنے والوں میں ایک جرمن فزیولوجسٹ بھی تھے، جن کے سامنے یہ منظر تھا کہ 1300 سال سے بھی زائد عرصہ قبل دفنائے گئے ان کا مبارک جسم زندہ انسانوں سے بھی زیادہ تر و تازہ نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے بے اختیار مفتی اعظم کے ہاتھ تھام لیے اور درخواست کی کہ انہیں مسلمان کیا جائے۔ اس موقع پر بے شمار عیسائی اور یہودی بھی مسلمان ہوئے، اور قبول اسلام کا یہ سلسلہ کئی سال تک شد و مد سے جاری رہا۔ دجلہ کے کنارے سے دونوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبور کو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے قریب منتقل کر دیا گیا، جو کہ اس وقت بغداد شہر سے 30 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔